ناظرین آداب، پیش قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے بلیٹن۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے بھارتی علاقے کے حصے کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کو یکسر مسترد کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ جموں کشمیر لداخ بشمول پاکستان کے زیر قبضہ گلگت بلتستان بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی درجہ دینے سے متعلق گلگت میں دیے گئے ریمارکس پر میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے کہا ہے کہ پاکستان کا غیر قانونی اور جبری قبضہ والے علاقوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایسی کوئی بھی کوشش ان علاقوں میں رہ رہے لوگوں کے تئیں انسانی حقوق کی عدولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس کے غیر قانونی طور زیر قبضہ علاقوں کو خالی کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں مذہبی سیاحت کے سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ مانسر ریجوینیشن ڈیولپمنٹ پلان کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مرکزی وزیر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 198 کروڑ 37 لاکھ روپے کے اس پروجیکٹ سے سیاحوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوگا، جس سے نہ صرف علاقے کی سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا بلکہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے ترقی اور روزگار کے کافی مواقع دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو ایک خاص سیاحتی مقام بننے کی کافی صلاحیت ہے۔ ایل جی نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 91.68% تک پہنچ گئی ہے اور مزید ہزاروں کورونا مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد ملک میں ایسے مریضوں کی صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 75,44,798 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی شرح 1.49% ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے 540 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 171 کا تعلق جموں ڈویژن جبکہ 369 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے ہے۔ اس دوران کل 629 کووڈ-19 مریضوں کو شفایابی کے بعد مختلف اسپتالوں سے رخصت کیا گیا۔ دریں اثنا کل اس بیماری سے مزید 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے 7 ماہ بعد غیر ملکی زائرین کو بھی عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تقریباً 10,000 غیر ملکی زائرین کل سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، جن کو سعودی عرب کی آمد پر 3 روز تک آئسولیشن میں رہنا ہے تاکہ کورونا وائرس کی روک تھام ممکن بن سکے۔ اس دوران بعض زائرین عام طور پر خانہ کعبہ کو چھوتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی حفاظتی تدابیر میں اس پر بھی پابندی عائد ہے۔ سعودی حکام نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے حفاظتی ہدایات اور سماجی فاصلے پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ شاہ ہمدان ادارہ پامپور کی جانب سے کل ایک روزہ سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں
وادی کے معروف علماء کرام کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران علماء کرام، دانشوروں اور مفکرین نے ولادت باسعادت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو بیان کیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے کل سرحدی علاقہ گریز کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے قانونی افسران سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں لوازمات کی صحیح جانکاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں ضروری ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے لیگل ایڈ نظام موجود ہو۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نملبل پامپور کے قریب سڑک ایک دلدوز حادثے میں بیج بہاڑا کا ایک جوان سال موٹر سائیکل سوار تجمل ٹینگ لقمہ اجل بن گیا، جبکہ 5 افراد جن میں سے 4 ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو سری نگر کے SMHS اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ کل شام اس وقت پیش آیا جب ایک ٹرک، سلیریو کار، آلٹو گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان ٹکر ہوئی۔ پولیس نے حادثے کے حوالے سے معاملہ درج کیا ہے۔ مادر مہربان اسٹیڈیم گاندربل میں کل سے پہلا شیخ جبار یادگاری T20 کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب پر ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے کہا کہ غیر تدریسی سرگرمیاں نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو محنت کر کے کھیل سرگرمیوں میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا۔ بانڈی پورہ ضلع کے فزیکل ایجوکیشن اساتذہ کے لیے ریفریشر ٹریننگ کورس کا اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمیشن بانڈی پورہ نے اس حوالے سے ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی سراہنا کی۔ انہوں نے ZPEOs میں TT ٹیبل بھی تقسیم کیے۔ فوج کی 2 RR کی جانب سے کیپیسٹی بلڈنگ ٹور کے تحت مختلف اسکولوں اور کالجوں کے طالب علموں کو سیاحتی مقامات کی تاریخی حیثیت سے واقف کرانے کی غرض سے سونامرگ اور دیگر مقامات کی سیر و تفریح کے لیے روانہ کیا گیا۔ شالاٹینگ HMT سری نگر میں قائم 2 RR کے ہیڈ کوارٹر سے فوج کے کمانڈنگ آفیسر نے ان نوجوانوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ اکتوبر کے مہینے میں GST کی مجموعی وصولیابی 1,05,155 کروڑ روپے رہی۔ اس میں CGST 19,193 کروڑ روپے، SGST 25,411 کروڑ روپے اور IGST 52,540 کروڑ روپے شامل ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر میں حاصل کیے گئے GST مالیے کے مقابلے میں اس سال یہ 10% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔